پاکستان میں آئے روز ختم نبوت کو کیوں چھیڑ دیا جاتا ہے؟ اس دفعہ کوئی نہیں ملا تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بذات خود ایسا فیصلہ دے دیا کہ جو تنقید کی زد میں آ گیا ہے۔ ختم نبوت کو کیوں ہم بار بار چھیڑ دیتے ہیں؟ ختم نبوت ہمارا بیسک عقیدہ ہے، اگر جو بندہ ختم نبوت پر عقیدہ نہیں رکھتا وہ مسلمان نہیں ہے۔ اس چیز کو ہم کیوں ہضم نہیں کر پا رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں دیکھنے والوں کو نعمان سلیری کا سلام۔ آج میں یہ جو ولاگ کر رہا ہوں یہ میں انتہائی افسوس کے ساتھ کر رہا ہوں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں جس کے اندر ہماری پہچان، اس ملک کا وجود، ہر چیز دین اسلام سے ہے۔ اس ملک کا نام دین اسلام پہ، اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ اگر ہمارے ملک کا آئین، قانون، قواعد و ضوابط جو کچھ بھی ہے سب چیزیں قرآن و سنت پر بیس کرتی ہیں، دین اسلام پر بیس کرتی ہیں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ آئے روز ہمارے اسی ملک میں ختم نبوت پر، دین اسلام کے اہم حصے پر اگر ختم نبوت نہ ہو تو دین اسلام مکمل نہیں ہے۔ ختم نبوت کے ہی ٹاپک پر بحث چھڑ جاتی ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے، میں نے کل والے ولاگ میں بھی آپ کو بتایا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایک فیصلہ دیتے ہیں۔ فیصلے کی تفصیل میں کل آپ کو ولاگ میں مکمل نہیں بتا سکا تھا، میں نے جب وہ فیصلہ سمجھا، اس کو پڑھا، تو پھر میں آپ کو وہ بتاتا ہوں اس فیصلے کا مقصد کیا ہے۔ مقصد یہ ہے، جس طرح سے مسلمان بھائی ہمارے تبلیغ کرتے ہیں اور دوسرے مذاہب کے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ ہمارے مذہب میں آ جائیں، اسی طرح پاکستان میں تمام جتنی، اچھا میں یہ چیز واضح کر دوں، جتنی بھی مائنورٹیز ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، کرسچن ہیں، سب کو کھلی آزادی ہے کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق جس طرح سے ان کا دل کرتا ہے وہ زندگی گزارے۔ ان کے عیسائیوں کی اگر میں بات کروں تو چرچ موجود ہیں، ہندوؤں کی بات کروں تو مندر موجود ہیں، اپنے سکھوں کی بات کروں تو گردوارے موجود ہیں۔ تمام اپنی عبادت گاہوں میں کھل کے آزادی کے ساتھ عبادت کرتے ہیں اپنی۔ مسئلہ کہاں آتا ہے؟ مسئلہ یہ آتا ہے کہ اس فیصلے کے تحت اجازت دی گئی ہے قادیانیوں کو کہ قادیانی بھی اب اس ملک میں دعوت دے سکتے ہیں دوسرے لوگوں کو اپنے مذہب میں آنے کی۔ ایشو اس بات کا ہے کہ ابھی تک تو قادیانی مذہب کی دعوت تب دیں گے نا جب ان کا سیپریٹ مذہب ہوگا۔ یا تو قادیانی اپنے آپ کو سیپریٹ مذہب تسلیم کرے کہ جی قادیانی غیر مسلم ہے، پھر تو وہ اپنے مذہب کی دعوت دیں، جی آپ ہمارے مذہب میں آئیں۔ وہ خود کو کہیں بھی مسلمان، وہ خود کو کہلائیں بھی مسلمان کہ ہم مسلمان ہیں، غیر مسلم بھی نہ کہیں، ان کے آئی ڈی کارڈ پر لکھا بھی مسلم ہو، اور وہ تبلیغ دے کے ختم نبوت کی بات کو بھی ختم کریں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو کل دفعات لگائی ہیں، دفعات ختم کی ہیں، جو فیصلہ دیا ان کے اندر کچھ دفعات ختم کی ہیں۔ وہ دفعات یہ ہیں کہ توہین قرآن اگر کوئی کرتا ہے تو اس پہ کوئی دفعہ نہیں لگے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ شخص جو توہین کر رہا ہے اس کے اکارڈنگ وہ مقدس کتاب نہیں ہے۔ مقدس کتاب ہمارے اکارڈنگ ہے۔ سر ایسا نہیں ہے، مقدس کتاب اس پاکستان کے اکارڈنگ ہے۔ پاکستان کا تمام جو نظام ہے وہ اس کتاب کے مطابق چلتا ہے، پاکستان کا آئین اس کتاب کے مطابق ہے۔ وہ مقدس کتاب اس پاکستان کے لیے، اس پاکستان میں اگر اس کی کتاب کی توہین ہوگی تو اس پر دفعات لگیں گی۔ بہرحال جی وہ دفعات ختم کر دی گئی ہیں ہمارے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جانب سے۔ اس کے بعد دوسری دفعہ یہ کہ جو قادیانی کی جو ترویج کی دفعات تھی وہ بھی ختم کر دی ہیں کہ ان پر کسی قسم کا دباؤ نہیں ہوگا، وہ اپنی آزادی کے ساتھ تمام چیزیں کر سکتے ہیں۔ وہ اپنی عبادت گاہوں کو عبادت گاہ مسجد نہیں کہہ سکتے، ہمارے اختلاف یہ مسجد نہیں کہہ سکتے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہتے ہیں وہ اپنے ادارے کھول سکتے ہیں، وہ اپنی سب کچھ کر سکتے ہیں، وہ مساجد بنا سکتے ہیں، وہ اوپنلی سب کچھ کر سکتے ہیں۔ نہیں سر ایسا نہیں ہے۔ بہرحال جی اس کے خلاف اب ہوا یہ ہے کہ یہ فیصلہ صرف مجھے یہ قابل قبول، یہ نہیں کہ مجھے قابل قبول نہیں ہے، یہ کسی کو بھی قابل قبول نہیں ہے۔ ہوتا یہ کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سب سے پہلے سامنے آتے ہیں اور وہ آ کے کہتے ہیں کہ جی تمام جو علماء ہیں، تمام مشائخ ہیں، تمام جو امام مسجد ہیں، وہ اپنی اپنی مساجد میں جمعے کے روز احتجاج کریں گے۔ احتجاج اس صورت میں کہ ختم نبوت کی جو ٹاپک ہے اس ٹاپک کو واضح طور پہ بیان کریں گے مساجد کے اندر تاکہ لوگوں تک ختم نبوت کا مطلب پہنچ سکے۔ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد اب کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ یہ جی مین مسئلہ ختم نبوت کا۔ پھر اس کے بعد وکلا برادری جتنی ہے پاکستان کی، سب نے اعلان کیا کہ ہم احتجاج کریں گے۔ لاہور ہائی کورٹ کا میں عینی شاہد ہوں، انہوں نے احتجاج کیا بھی ہے۔ میں نے مختلف جو دوست تھے، میرے احباب تھے، ان کے سٹیٹس دیکھے ہیں لگے ہوئے، انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کی جو بار کے جو جتنے وکلا ہیں انہوں نے پنک کلر کی یا ریڈ کلر کی پٹیاں یہاں پر باندھی ہیں احتجاج کے طور پہ کہ ہم کاروائی جتنی بھی کریں گے، عدالتی کاروائی جس میں ججز کا سامنا ہوگا، وہ ان پٹیوں کے ساتھ کریں گے تاکہ ان کی نظر میں یہ بات رہے، وہ باور کرتے رہیں کہ یہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں، ان کو کوئی ایشو ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر جتنے بھی سیاسی پارٹیاں ہیں وہ بھی یقیناً احتجاج کریں گی۔ سیاسی پارٹیوں سے مراد مذہبی سیاسی پارٹیاں، ان میں سر فہرست ایک ہماری پارٹی ہے، نام لینے پر پابندی ہے۔ یقیناً آپ سب سمجھ گئے ہوں گے کرین والے جو ہیں ان کی جانب سے رسپانس کا ویٹ ہے کہ وہ بھی احتجاج کی کال دیں گے۔
اس کے علاوہ اقرار الحسن صاحب وہ آج کل کر رہے ہیں شف شف والی سرکار جو ہے ان کے خلاف، وہ بھی ختم نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، کیا وہ بھی احتجاج کریں گے؟ احتجاج کی کال تو مختلف جانب سے آ بھی رہی ہیں اور یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے، لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے، سوالیہ نشان یہ کہ آخر کیا وجہ بنتی ہے کہ ہر دوسرے دن، ہر چوتھے دن ہمارے اس ملک میں ختم نبوت کا معاملہ اٹھ جاتا ہے؟ ایک جانب عمران خان صاحب نے یہ بات واضح کر دی تھی اپنے دور حکومت میں کہ ہر جگہ پہ جہاں پہ نصاب میں کتابوں میں جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا وہاں پر خاتم النبیین لکھا جائے گا۔ پھر یہ معاملہ کیوں اٹھتا ہے؟ کیا ہم سب کا ایمان نہیں ہے؟ جو بندہ خاتم النبیین نہیں مانتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور اس کو آزادی ہے کہ وہ خود کو غیر مسلم اب تسلیم کرے، کیونکہ وہ ختم نبوت میں ایمان نہیں رہتا، اور وہ جس طرح کا مرضی اپنا عقیدہ رکھے، لیکن ختم نبوت پر عقیدہ بھی نہ رکھنا اور خود کو مسلم بھی کہلانا یہ غلط ہے۔ یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے تمام جو لوگ ہیں وہ اکٹھے ہو کے احتجاج کی کال دے رہے ہیں۔ بہرحال جی یہ تھی ابھی تک کی اپڈیٹس، احتجاج کی کالز بھی آ رہی ہیں، بار بار کہہ رہا ہوں، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی یہ کال دی ہے تمام اپنے ماننے والوں کو، کارکنان کو، کہ اپنی اپنی مساجد میں ختم نبوت کو واضح کر کے عوام تک پہنچایا جائے۔ مختلف جو علماء ہیں، مشائخ ہیں، انہوں نے بھی اس فیصلے سے قطع تعلق کیا کہ ہم لوگ اس فیصلے کو نہیں مانتے، اور وہ اس فیصلے کے مد نظر رکھتے ہوئے ختم نبوت کا جو عقیدہ اس کو واضح طور پہ بیان کریں اپنے اپنے تحت۔ آپ لوگ بھی اس فیصلے کو مانتے ہیں کہ نہیں؟ یقیناً اگر تم ایک مسلمان بندہ جو ہے وہ کبھی بھی اس فیصلے کو نہیں مانے گا۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز، لبرل ہونے کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے۔ شاید آپ لوگ یہ بھی سوچیں یار مذہب کا معاملہ چھوڑتے ہیں، نہیں، یہ مذہب کا معاملہ نہیں ہے، یہ لبرل ہونے کا، اس چیز کا آزادی کا معاملہ نہیں ہے۔ قادیانی بیسیکلی فرقہ نہیں ہے، قادیانی پاکستان کی اگر میں بات کروں، قادیانی فرقہ نہیں ہے، الگ سے مذہب نہیں ہے، یہ اس وقت ایک فتنہ بن کے ابھرا ہوا ہے۔ ایک فتنہ کسے کہتے ہیں؟ نہ وہ ادھر کا نہ ادھر کا، منافقت کرتے ہوئے درمیان میں پھنسا ہوا ہے۔ تو اس چیز سے آپ لوگ بھی احتیاط برتیں۔ اپنی رائے کا کمنٹ سیکشن میں ضرور اظہار کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔